عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم عرفان صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ڈیسیژن ہے بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آج کی، کہ انتخابات 90 روز میں نہیں ہوں گے، ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہوں گے، اس کے لیے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ آر یو سیٹسفائیڈ ود دس ڈیسیژن؟ دیکھیے جی، یہ مطمئن ہمارے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیر آر سرٹن کمپلشنز آف دا کانسٹیٹیوشن۔ جس طرح یہ آئینی ایک ذمہ داری ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو، اسی طرح اسی آئین کے اندر یہ بھی درج ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے گی تو اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی اور ان حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ اب یہ ایک ہی آئین کے اندر دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ حلقہ بندیوں کو لیتے ہیں تو شاید 90 ڈیز والی شک جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، 90 ڈیز کو لیتے ہیں تو دوسری شک متاثر ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ 90 ڈیز کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ عرصہ چاہیے تو میرے ذاتی خیال کے مطابق جماعت کا موقف تو آ جائے گا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق اس آئینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن ہو، 90 ڈیز سے اگر آگے جانا ضروری یا ناگزیر ہے تو اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے اور اس کا تعین بھی الیکشن کمشنر کو بہت جلد کر دینا چاہیے، تاکہ اگر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک غیر یقینی کیفیت رہے گی، انسرٹینٹی رہے گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی عمل کے لیے، سیاسی نظام کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگر 90 ڈیز سے آگے ہم جا رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے جی 100 دن ہیں یا 120 دن ہیں۔ یہ کہہ دینے سے شاید کافی نہ ہو کہ 90 ڈیز سے آگے جا رہے ہیں، کہ 90 ڈیز سے آگے تو پھر another 90 ڈیز، another 90 ڈیز۔ وہ کھیل اگر ذہنوں میں چلتا رہا اور لوگ گھبرائے رہے اور غیر یقینی کیفیت جاری رہی تو وہ میرا خیال ہے سیاسی عمل کے لیے، جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ایز فار ایز پنجاب الیکشنز اور کے پی الیکشنز آر کنسرنڈ وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ اس میں تو بڑی غیر یقینیت رہی، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ غیر یقینیت کا عنصر تو پایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کا خدشہ بھی درست ہے۔ یہ جو اس کو بار کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی حد مقرر کرنی چاہیے کہ کتنی دیر تک اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، آپ کے نزدیک یہ بار کیا ہونی چاہیے؟ 1-2 مہینے کی بار ہونی چاہیے، یعنی یہ اس سے زیادہ فردر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ دیکھیے ریحان صاحب، جہاں تک آئین کا تعلق ہے اور مردم شماری کا تعلق ہے اور حلقہ بندیوں کا تعلق ہے، ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو آئین جو تعداد مقرر کرتا ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی، وہ صوبوں کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ کچھ 4 صوبوں کا تعین کرتا ہے کہ پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا سے کتنی نشستیں آئیں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے اندر یہ ڈسٹرب نہیں ہو رہی، جتنی صوبوں کی ایلوکیشن ہے آئین کے مطابق یہ وہی کی وہی رہے گی، لہٰذا نہ تو آئینی ترمیم کی طرف جانا ہے کیونکہ وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اب جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں وہ ود ان دا پروونس ہونی ہیں، یعنی اگر گجرانوالہ کی ایک سیٹ بڑھ رہی ہے اور راولپنڈی کی ایک سیٹ کم ہو رہی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر کوئی کراچی کی سیٹ بڑھ رہی ہے اور جام شوروں کی کم ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزوی قسم کی حلقہ بندیاں ہیں، یہ کوئی صوبوں کے اندر 4 صوبوں کے اندر کوئی بڑی ایکسرسائز نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 90 ڈیز کے اندر نہیں ہو سکتی تو چلیں 100 دن کے اندر ہو جانی چاہیے، لیکن ان جزوی حلقہ بندیوں کو اتنا نہیں پھیلا دینا چاہیے کہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے لیٹ ہو جائیں، اور غیر معینہ مدت کے لیے لیٹ ہونے سے ایک تو یہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ اپنی مدت کو اسے آگے لے جانا پڑے گا، پھر آگے آپ کی سینٹ مارچ میں آدھی ختم ہو جائے گی، اگر قومی اسمبلی موجود نہیں ہے سینٹ آدھی ہو جاتی ہے، 4 صوبوں کی اسمبلیاں موجود نہیں ہیں، تو وہ جو نظام ہوگا وہ بڑا غیر مستحکم اور سیاسی لحاظ سے بڑا انتشار کا سامان پیدا کرے گا۔ اس سے بہت پہلے میرا خیال ہے کہ 2024 میں نہیں جانا چاہیے ہمیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے 2023 کے اندر اگر الیکشن کمیشن پوری ہمت سے، جرأت سے اور ریاضت سے کام لے اور دن رات اس کے لیے لگا دے
تو چند ضلعوں کی نشستیں آگے پیچھے کرنا اتنا بڑا یہ کام بات نہیں آپ کی ہے درست ہے، کہ لیکن سر جو مہینوں الیکشن کمیشن آف کو پاکستان نے جو ٹائم لائن دی ہے اس کے مطابق تو ٹل 12 دسمبر یہ نوٹیفائی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اپیلیں ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن میں سماعتیں چلتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی 2-3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے. تو نیچرلی یہ فیبرری تک معاملہ جاتا ہوا نظر آ ہی رہا ہے کہ فیبرری سے پہلے تو اب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو پائے گا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 سے مزید فردر ڈیلے نہیں اس کو کرنا چاہیے، تو اس کا راستہ بھی تو عرفان صدیقی صاحب آپ کی اتحادی حکومت جاتے جاتے دے گئی نا. اور پھر دوسرا جس طرح کی جزوی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ مشق لا حاصل ہی ہے، اس کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہوگا؟ وہ جو ریزرویشنز ہیں مختلف جماعتوں کے وہ تو برقرار ہی رہیں گے. نہیں، وہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ریزرویشنز کا برقرار رہنا یا سیاسی جماعتوں کا پوری طرح مطمئن ہونا یا نہ ہونا، یہ ایک الگ ایشو ہے. الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ جو صوبوں کے اندر مختلف اضلاع کی، مختلف علاقوں کی نئی آبادی آئی ہے، اس آبادی کے حساب سے ان کو سیٹیں ایلوکیٹ کی جائیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اب اگر گجرات کی ایک سیٹ کم ہوتی ہے تو کوئی فریق ناراض ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، وہ اس نے اپنا آئینی کام کرنا ہے. سب کو مطمئن کرنا اس کا کام نہیں ہے. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں نے اگرچہ اس کو نہیں دیکھا ہے، تو اس سٹیٹمنٹ سے تو مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ الیکشن لامحالہ اگلے سال جا رہے ہیں، 2024 میں جا رہے ہیں. اور 2024 میں اگر جا رہے ہیں تو ایک تو یہ لمبی مدت بہرحال ہو جائے گی، نگرانوں کا سلسلہ بڑا طویل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگلے سال پھر بہرحال آپ کو مارچ سے بہت پہلے الیکشن کرانا ہوں گے تاکہ مارچ میں نئی جو سینٹ ہے وہ آ سکے. ستمبر میں صدر مملکت کو یا جو بھی ان کی میعاد مقرر ہے، میرا خیال ہے انہیں جانا ہے اگلے سال کسی وقت. بالکل، اور ظاہر الیکٹورل کالج بھی ڈسٹرب ہو جائے گا مارچ میں، تو پھر ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائے گا جیسے آپ فرما رہے ہیں. اب دیکھیں عرفان صدیقی صاحب، آج پہلے مرحلے میں 18 رکنی کیئر ٹیکر کیبنٹ نے حلف اٹھایا ہے. اس کیبنٹ کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مختصر مدت کی نگران کابینہ ہے یا پھر تیاری کوئی زیادہ دیر کی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. فرینکلی جو نام میں نے دیکھے ہیں اور جن لوگوں کا حلف ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طویل المیعاد کابینہ ہے. یہ جز وقتی کابینہ لگتی ہے، مختصر وقت کی کابینہ لگتی ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بڑی فگرز آ گئی ہیں کہ جن کے ساتھ نظام. اچھا، YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.